بسم الله الرحمن الرحيم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا صدق الله العظيم. میں آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے کے وقت ان کو وہاں موجود کرنے والا نہیں تھا اور نہیں ان کی ذات کے پیدا کرنے کے وقت، اور میں گمراہ کرنے والوں کی مدد کرنے والا نہیں تھا. اور اس دن رب ذوالجلال فرمائے گا کافروں سے، ظالموں سے کہ تم میرے ان شرکا کو بلاؤ کہ جن کے سلسلے میں تم معبود ہونے کا گمان رکھتے تھے. بس وہ لوگ ان کو پکاریں گے لیکن وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک آڑ بنا دیں گے. اور مجرمین جب آنکھ کو دیکھیں گے تو وہ یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور وہ وہاں سے کسی طرح کا چھٹکارا نہیں پا سکیں گے. اللہ رب العزت نے بہت عجیب انداز سے کافروں کو، منافقوں کو اور مشرکوں کو ان کے عذاب کے سلسلے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ شیطان اور اس کی ذریت کی پیروی کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے یہاں ان کی کیا حیثیت ہے. حیثیت کی بات ہے. اللہ رب العزت کے ایسے لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ ایک ہے ایمان والا، ایک ہے اللہ رب العزت کا دشمن، اللہ رب العزت کو نہ ماننے والا، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے والا. تو دنیاوی زندگی کے اندر تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسباب کے اوپر زیادہ ڈیپینڈ رہتے ہیں، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے اس کو یہاں ارشاد کرنا ہے کہ جو لوگ شیطان کے فالوور ہیں، جو لوگ شیطان کی ذریت کے فالوور ہیں. شیطان کی ذریت سے ہر وہ شخص مراد ہے کہ جو شیطان کے کام میں اس کی مدد کرنے والا ہو، برائی کو عام کرنے والا ہو، برائی پھیلانے والا ہو، لوگوں کے درمیان اللہ رب العزت کی نافرمانی کو عام کرنے والا ہو. اس لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی کوئی ایسا گناہ نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اس کو دیکھ کر دوسرے بھی گناہ کرنے والے بن جائے، کیونکہ ایسا گناہ جو اپنی ذات تک محدود رہتا ہے تو اس کا گناہ اپنی ذات کے اوپر ہی لگتا ہے، اس کا عذاب اپنے کو ہی بھگتنا پڑے گا. لیکن ہم ایسا گناہ کوئی کرے کہ ہمارے گناہ کرنے کی وجہ سے یا ہمارے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی وجہ سے دوسرا بندہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں پرکھ رہا ہے یا ہماری ماتحتی میں ہے، اگر وہ بھی اس گناہ کو کرنے والا بن جائے تو یہ عمل بھی شیطان کی ذریت والا عمل شمار ہو جائے. بس سمجھ نہ رہی. ایک آدمی سے نماز نہیں پڑھی اس نے، ٹھیک ہے، نماز نہ پڑھنے کا گناہ اس کی ذات کے اوپر ہے. ایک آدمی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، زکوٰۃ نہ ادا کرنے کا گناہ اس کی ذات کے اوپر ہے. لیکن کوئی آدمی ایسا گناہ کر رہا ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے دوسرا بھی اس کے اندر انوالو ہو سکتا ہے، دوسرا بھی اس میں کیا ہو سکتا ہے، ملوث ہو سکتا ہے. اس کو دیکھ کر لوگ کیا کرتے ہیں، اس کی پیروی کرنے لگ جائے گا. تو ان تمام کا گناہ کس کے اوپر آئے گا؟ اس بندے کے اوپر آئے گا. اللہ کے نبی کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کوئی نیک کام شروع کرتا ہے تو اس نیک کام کو فالو کرنے والے جتنے بھی ہوں گے ان تمام کا ثواب اس کو بھی ملے گا. ان کو تو ملے گا، اس کو بھی ملے گا. اور اگر کوئی برا کام کا سلسلہ شروع کرتا ہے تو اس کام کے اوپر جتنے بھی لگنے والے ہوں گے ان تمام کا وبال کس کے اوپر آئے گا؟ جس نے ابتدا کی ہے. یہی شیطان کی ذریت کا عمل ہے. اس لیے ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے سلمان، تو سب سے پہلے بازار میں جانے والا مت بن. صبح سویرے سب سے پہلے بازار میں جانے والا مت بن. کیوں؟ کیونکہ بازار جو ہے وہ شیطان کا اڈا ہے. وہاں شیطان انڈے دیتا ہے جس سے اس کی ذریت پھیلتی ہے، جس سے اس کا وبال پھیلتا ہے.
اگر تو سب سے پہلے بازار میں جائے گا تو تو شیطان کے عمل میں کیا ہو جائے گا؟ ملوث ہو جائے گا۔ اور پھر دوسرا جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اگر تو بازار چلا جاتا ہے تو سب سے اخیر میں بازار سے نکلنے والا مت بن، یعنی جتنا جلدی ہو سکے بازار سے کیا ہو جا، نکل جا۔ یہ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تو پتہ چلا جہاں شیطانی کام ہوتے ہیں، جہاں اللہ رب العزت کے دین کی خلاف ورزی ہوتی ہیں، ایسی جگہوں سے کیا رہنا چاہیے؟ دور رہنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ ان جگہوں میں پہنچ کر ہم سے کوئی ایسا عمل ہو گیا کہ جس کا وبال ہماری ذات پر آیا ہے یا ہماری نسلوں پر آیا ہے یا ہم کو فالو کرنے والوں پر آیا ہے، تو پھر وہ بڑا سخت عذاب ہوگا، بڑا سخت وبال ہوگا۔ بہرحال تو اللہ رب العزت نے ظالموں کے لیے، مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے، کافروں کے سلسلے میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں اتنا بے نیاز ہوں کہ جب میں نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تھا تو شیطان اور اس کی ذریت، اس کے فالوور، میں نے کوئی ان کے اس وقت ان کو موجود نہیں رکھا تھا اور ان کو میں نے حاضر نہیں رکھا تھا کہ دیکھو میں آسمان کو پیدا کر رہا ہوں، میں زمین کو پیدا کر رہا ہوں، لہذا تم میرے شریک بنو، میری مدد کرو۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت فرما رہے کہ مجھے اپنی مخلوق کی پیدائش کے سلسلے میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑی ہے، اور ولا خلق انفسہم، اور ان کی ذات کو پیدا کرنے کے لیے بھی مجھے ان کی پرمیشن کی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ رب العزت نے شیطان کو پیدا کیا، شیطان کی ذریت کو پیدا کیا، آدم کی اولاد کا اتنا بڑا نظام اللہ رب العزت نے چلایا۔ تو اللہ رب العزت نے جن جن مخلوقات کو پیدا کیا ہے تو ان مخلوقات کو پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت کو اس مخلوق کی پرمیشن اور اجازت کی ضرورت نہیں پڑی ہے کہ بھئی یہ اجازت دے گے تو ہم پیدا کریں گے، ایسا یعنی اللہ رب العزت نے بہت بے نیاز والے انداز میں کہ اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ جس مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کو کسی کی اجازت کی اور خود اس مخلوق کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا خلق انفسہم، اور وما کنت متخذ المضلین عضدا، کہ جو لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں، یہ شیطان ہے، شیطان کی ذریت ہے، دجال ہے، دجالی فتنوں کا جال بننے والے ہیں، دجالی فتنوں کو پھیلانے والے ہیں، چاہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہو، واٹس ایپ کے ذریعے ہو، فیس بک کے ذریعے ہو، اب بس لگتے چلے مضلین۔ یہ ایسا لفظ ہیں کہ جو بھی دین اسلام کے اندر فتنہ برپا کرے گا وہ مضلین کے اندر شامل ہے، کہ وہ گمراہ کرنے والے لوگوں کو، اسی کے اندر غلط خبریں پھیلانا وہ بھی اسی کے ضمن کے اندر آ جائے گی۔ اسی کے ضمن کے اندر کیا آ جائے گی؟ غلط خبریں پھیلانا، دین اسلام کے خلاف کوئی بھی کام شروع کرنا، ایسا کام شروع کرنا جو اللہ کی شریعت کے خلاف ہو، جو اللہ کے دین کے خلاف ہو، یہ سب شیطانی کام کے اندر آ جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو گمراہ کرنے والے ہیں ہم کوئی ان کی مدد کرنے والے نہیں ہیں، ہم ان کی مدد کرنے والے نہیں تھے۔ یعنی اللہ رب العزت نے شیطان کو پیدا کیا اور شیطان کی ذریت کو پیدا کیا، تو گویا کہ اللہ رب العزت نے کوئی گمراہ کرنے والے کی مدد نہیں کی ہے۔ کوئی یوں اعتراض کر سکتا ہے نا کہ بھئی یہ شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور شیطان کی ذریت لوگوں کو گمراہ کرتی ہے، تو اللہ نے اس کو پیدا ہی کیوں کیا؟ سوال پیدا ہو سکتا ہے، یہ بے تکا سوال ہے، اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی میں شیطان اور اس کی ذریت کا مددگار نہیں ہوں، اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ تو اللہ رب العزت نے دنیاوی زندگی میں لوگوں کو اختیار دے رکھا ہے۔ کیا دے رکھا ہے؟ یہ اختیار دیا ہوا ہے، اب تم کو چاہے تو نیک عمل کرو، تم کو چاہے تو برا عمل کرو۔ اللہ رب العزت نے تو دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی اور جب میدان حشر میں سب کو لا کھڑا کیا جائے گا تو پھر اللہ رب العزت جو لوگ مشرک ہیں، جو منافق ہیں، جو اللہ رب العزت کے علاوہ دوسری چیزوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، چاہے وہ اسباب پہ بھروسہ کرتے ہو، مخلوقات پہ بھروسہ کرتے ہو، حیوانات پہ بھروسہ کرتے ہو، ہاں انسان تو اتنا اندھا ہو گیا کہ انسان کو چھوڑ کر انسان چلو سمجھ میں آتا ہے، انسان عقل والا ہوتا ہے، سمجھ والا ہوتا ہے، بوجھ والا ہوتا ہے۔ اب تو کیا ہے، لوگ کس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں؟ حیوان کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں۔ حیوان سے کیا مانگتے ہیں؟ اور اس سے بڑھ کر بڑی جہالت یہ ہے کہ ایک ایسی چیز سے مدد مانگتے ہیں جس کے اندر جان ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے 20ویں پارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ جن پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، اگر ان کے اوپر مکھی بھی بیٹھ جائے تو اس مکھی کو اڑانے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہے، اور وہ ان سے کیا مانگ رہے؟ اولاد مانگ رہے ہیں۔ ان سے کیا مانگ رہے؟ وہ اپنی جائز تمنا اور حاجتیں پوری کرنے کی مدد مانگ رہے کہ بھئی تم ہماری یہ مدد پوری کر دو، یہ حاجت پوری کر دو، ہماری یہ کر دو۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا قرآن پاک میں کہ یہ جس کی عبادت کرتے ہیں وہ یا تو انسان ہے یا غیر انسان حیوانات میں سے، یا اس سے بھی پرلے درجے کی جہالت، پتھر ہے، بے جان ہے، یا اس سے بھی پرلے درجے کی جہالت کے جو نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔
یعنی ایسے بھی دنیا کے اندر انسان موجود ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی ذات میں شرک کرنے میں ایسے اندھے ہو گئے. کچھ لوگوں نے انسانوں کو معبود بنا لیا، جیسے یہودی اور عیسائی، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا لیا؟ اللہ کا شریک بنا لیا. یہودی ہیں، عیسائی ہیں. اور کچھ یہودی اور عیسائیوں کے علاوہ مشرکین مکہ جیسے کہ انہوں نے اس کو چھوڑ کر حیوانات کی عبادت شروع کر دی، پتھروں کی عبادت شروع کر دی، لات اور عزا اور حبل ان کی عبادت شروع کر دی. اللہ رب العزت فرما رہے یہ دنیاوی زندگی کے اندر جتنا انہوں نے کیا ہے وہ سب ان کے نام میں لکھا ہوا ہے، اور کل قیامت کے دن جب ان کی حاضری ہوگی اللہ رب العزت فرمایا یوم یقول، اس دن رب الجلال فرمائے گا نادو، ذرا بلاؤ، کس کی تم عبادت کرتے تھے، کس کے سامنے تم سجدہ ریز ہوتے تھے، کون سا وہ پتھر ہے، کون سا وہ حیوان ہے، کون سا وہ جانور ہے، کون سا وہ انسان ہے جس کی تم عبادت کرتے ہیں میری ذات کو چھوڑ کر، اور جس سے تم اپنی حاجتیں مانگتے تھے، منتیں مانتے تھے. ذرا بلاؤ تو صحیح شرکائی، نادو شرکائی، بلاؤ ذرا ان کو دیکھ لیتے ہیں. انداز دیکھیے اللہ رب العزت کا، بالکل بے نیازانہ انداز ہے. ذرا بلاؤ تو صحیح. جیسے کوئی بہت طاقتور آدمی ہوئے اور اس کے مقابلے میں کوئی بندہ آگے کھڑا ہو جائے تو وہ طاقتور آدمی کہے ذرا بلاؤ تو صحیح کون ہے، اپنے بھی تو دیکھیں کون سا خانزادہ. ایسے الفاظ استعمال ہوتے کہ نہیں ہوتے، اور ایسی تعبیرات استعمال ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت کا بہرحال اللہ متکبر ہیں، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، بادشاہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے، قہار ہے، وہاب ہے، ہر طرح کی طاقت اس کے قبضے قدرت میں ہے. تو وہ قیامت میں اپنی طاقت کا اظہار کرے گا، اپنے تکبر کا اظہار کرے گا، اور یوں کہے گا بلاؤ نادوا شرکائی الذین زعمتم، کہ جن معبودان باطلہ کے سلسلے میں تم ان کے معبود ہونے کا اور ان کے الہ ہونے کے سلسلے میں جو تم عقیدہ رکھتے تھے، ذرا بلاؤ ان کو. تو اب وہ اتنے بڑے بیوقوف ہوں گے، اتنے بڑے جاہل ہوں گے، وہ وہاں بلائیں گے. حالانکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر انہوں نے ان کی مدد نہیں کی، آخرت میں کیا مدد کریں گے؟ بھئی ایک بے جان سا پتھر کیا مدد کر لے گا آپ کی؟ ایک بے زبان جانور کیا مدد کر لے گا آپ کی؟ یہ سورج ہے، یہ چاند ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، یہ سمندر ہے، یہ دریا ہے، یہ ندیاں ہیں جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں، یہ کیا مدد کر لیں گے ان کی؟ تو جب دنیا کے اندر انہوں نے تمہاری مدد نہیں کی، اور اس کے پہلے بھی ایک بات بتائی تھی میں نے کہ اللہ رب العزت کا انتظام دیکھیے، اللہ کا نظام دیکھیے کہ جب یہ کافر اور مشرک غیر اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ کا کچھ نظام ایسا ہے، اللہ کی ترتیب کچھ ایسی ہے کہ اللہ ان کی حاجت بھی پوری کر دیتا ہے. اللہ کیا کر دیتا ہے ان کی؟ وہ پکارتے ہیں غیر اللہ کو، لیکن حاجت کون پوری کرتا ہے؟ اللہ رب العزت. تو پھر وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ اپنے عقیدے کے اندر اور ٹھوس ہو جاتے ہیں اور پختہ ہو جاتے ہیں، اور وہ یقین کرنے لگتے ہیں کہ یہ ہم کو اولاد دینے والا کون ہے؟ یہ ہے جس سے میں نے اولاد مانگی ہے، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ چاند ہو، چاہے وہ حیوانات میں سے ہو، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، چاہے وہ کیا ہو پتھروں میں سے ہو. جسے ایک واقعہ بھی میں نے بتایا تھا اس کے پہلے تفسیر میں کہ ہمارا کرناٹک کے کسی علاقے میں جانا ہوا تھا، جماعت میں جانا ہوا تھا، بارش کا موسم تھا، بارش نہیں ہو رہا تھا. بہت لوگوں نے ہم سے بھی دعائیں کروائی تھا، اللہ کے راستے میں نکلے ہو ذرا دعا کرو آپ. تو ہم نے کچھ 3 دن کی جماعت کی تشکیل کی تھی، میں خود اس کو جماعت کو وصول کرنے کے لیے تشکیل کے لیے گیا ہوا تھا. تو جن لوگوں نے جانے کا ارادہ کیا تھا، جب ان کو میں صبح میں لینے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا بھائی وہ تو کسی میلے میں گئے ہوئے ہیں. تو میں نے پوچھا بھائی کیسا میلہ؟ تو بولے جتنے بھی رکشہ چلانے والے ہیں وہ سب میلے میں گئے ہوئے. میں نے پوچھا کون سا میلہ؟ تو بولے آج ہے نا مینڈک اور مینڈکی کی شادی ہے. بولے وہ جتنے بھی رکشہ والے ہیں وہ سب گاؤں والوں کو بھر بھر کے کہاں لے کے گئے ہیں؟ وہ اس میلے میں گئے ہیں، وہاں باقاعدہ باضابطہ طور پر کیا ہے مینڈک اور مینڈکی کی شادی ہوگی. میں نے کہا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو بولے یہاں پر ایک رواج ہے کہ اگر بارش نہیں ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں مینڈک اور مینڈکی کی شادی کراتے ہیں. وہ شادی باقاعدہ باضابطہ طور پر ہندوانہ رسم کے مطابق ہوتی ہیں. باقاعدہ وہ مینڈکی ہوتی ہے، اس کے گلے میں کچھ منگل سوتر بھی ڈالا جاتا ہے اور اس کے اوپر سندور وغیرہ بھی ڈالا جاتا ہے. اس طرح کی کچھ رسم ہوتی ہیں ان کے یہاں، اور اس میں مسلمان بھی انوالو ہوتے ہیں. مسلمان بھی اس میں کیا ہوتے ہیں؟ انوالو ہوتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے، اللہ کی قدرت دیکھیے. یہاں صبح کے اندر مینڈک اور مینڈکی کی شادی ہوئی ہے اور ظہر کی نماز کے بعد تو شاندار بارش ہوئی ہے. اتنی موسلا دھار بارش ہوئی ہے، یعنی جو جن کے کھیت کھلیان سوکھے پڑے ہوئے تھے اور وہاں پانی وغیرہ کا بھی بڑا مسئلہ ہے. بارش پڑتا ہے تو پھر کنویں وغیرہ کے اندر پانی نکلنا شروع ہوتا ہے. تو ابھی تو اس کی شادی کو یعنی مینڈک اور مینڈکی کی شادی کو بےہودہ رسم ہے، اس کو ابھی کیا ہے 24 گھنٹے بھی مکمل نہیں ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت نے بارش برسائی ہے. یہ اللہ کا نظام دیکھیے.
تو اس وقت سمجھ میں آئی بات. اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے اور پہلے پارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، کہ اللہ رب العزت نے ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر کیا، ان کی عقلوں پر کیا ڈال دیا، پردہ ڈال دیا، مہر لگا دی کہ ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتی حق بات، ان کو کوئی حق بات دکھائی نہیں دیتی ہے. اب جب انہوں نے یہ بات دیکھی کہ بھائی یہ ان کی شادی کرانے کی وجہ سے کیا ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، تو اب ان کا عقیدہ اس سلسلے میں اور کیا ہو جائے گا، پختہ ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ کیونکہ جب انہوں نے اللہ رب العزت کو پہچانا نہیں، جب انہوں نے اللہ رب العزت کی شریعت کو نہیں جانا، جب انہوں نے اللہ رب العزت کے دین کو نہیں جانا، اور جب انہوں نے کائنات کے پورے نظام کو نہیں سمجھا کہ بھئی یہ نظام ایسا ہی تھوڑی چل رہا ہے، یہ کوئی بے جان سا یا بے زبان سا کوئی مخلوق ہے وہ گویا کہ پورا نظام چلانے ایسا تھوڑی ہے. تو اللہ رب العزت نے بھی ان کو ان کے کفر کے اندر ایسا غرق کیا کہ اب ان کو توبہ کی بھی توفیق نہیں مل سکتی. ایسے اس کے اندر کیا ہو چکے ہیں، غرق ہو چکے. اس لیے جناب یاد رکھیے گا، اگر آپ غیر اللہ کو پکار رہے ہیں اور اس پکارنے کی وجہ سے اگر آپ کی حاجت پوری ہو رہی ہے تو آپ یقین جانیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نظام ہے کہ آپ کو توبہ کی توفیق نہ ملے اور آپ اس سلسلے میں کیا ہو جائے، بالکل پکے ہو جائے. اگر آپ اپنی مصیبت کو لے کر کسی کے پاس گئے ہیں تعویذ گھنٹے والے، اور وہاں اگر آپ کی مصیبت حل ہو جاتی ہے تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ میری مصیبت کس کی وجہ سے حل ہوئی ہے. آپ یقین جانیے کہ اس مصیبت کو حل کرنے والا کون ہے، اللہ رب العزت ہے. یہ تو جب لوگ اللہ رب العزت کو بھول کر غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں تو پھر اللہ نظام چلاتا ہے ان کو اور گمراہ کرنے کا، ان کو کیا کرنے کا، اور گمراہ کرنے کا. تو اس طرح کے جو شرکا ہوں گے اللہ کل قیامت کے دن بلائے گا، نام شرکاء الذین زعمتم فدعوهم، ذرا بلاؤ. تو بے وقوف اس دن بلائیں گے، لیکن فلم یستجیبوا لهم، وہ لوگ جواب ہی نہیں دیں گے کیونکہ وہ خود مصیبت میں پڑے ہوئے ہوں گے. یہاں تک احادیث کے اندر آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کی عیسائی عبادت کرتے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام جن کی یہودی عبادت کرتے ہیں، خود یہ تو حالانکہ مقبولان خدا ہے نا، اللہ رب العزت کے نزدیک مقبول ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. جب یہ یہودی اور عیسائی ان کو پکاریں گے تو وہ بھی جواب نہیں دیں گے، اور بلکہ وہ لوگ برات ظاہر کر دیں گے. اللہ رب العزت سے کہیں گے کہ یہ کیا عمل کرتے تھے ہم نہیں جانتے، اور یہ آپ کے ساتھ، آپ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے تو یہ انہوں نے کیا کیا، بہت بڑا گناہ کیا. وہ بیزاری ظاہر کر دیں گے کہ ہمارے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یعنی ان کے لیے کتنی شرم کی بات ہے. فلم یستجیبوا لهم، کہ ان کو کوئی جواب نہیں ملے گا. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں جعلنا بینہم موبقا، کہ ہم ان کے اور ان کے معبودان باطلہ کے درمیان کیا کر دیں گے، ایک آگ کی خندق درمیان میں حائل کر دیں گے. ایک آگ کی خندق قدرتی طور پر اللہ رب العزت ظاہر کر دیں گے. اور پھر کیا ہوگا، رأى المجرمون النار، پھر مجرم جو لوگ ہوں گے جو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے والے، منافقت والے، کفر والے، وہ کیا دیکھیں گے، جہنم کو دیکھیں گے. اور وہ یہ یقین کر لیں گے فظنوا انہم مواقعوها، کہ اب تو اس کے اندر ان کو گرنا ہی ہے، یعنی اس کے علاوہ ان کو کوئی چارہ نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت ان سے کہے گا کہ ذرا اپنے معبودوں کو بلاؤ، تو ان کو تھوڑی سی امید جاگے گی کہ چلو یار معبودوں کو بلانے کی بات آئی ہے تو ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ کیا ہو جائے گی، اپنی سفارش ہو جائے گی. تو ان کی جو امید پیدا ہوگی نا، اللہ ان کی امید کو ختم کرنے کے لیے، اب امید کا کوئی چانس نہیں ہے، امید کا وقت ختم ہو چکا ہے. جب تک دنیا کی زندگی تھی تب تک امید باقی تھی، اب کوئی امید نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت جہنم کو ظاہر کرے گا ان کے سامنے. اور جو کافر ہوگا نا وہ 40 سال کی مسافت کے مطابق اس کو سمجھے گا کہ یار جہنم کتنی لمبی ہے کہ مجھے اتنا لمبا اندر جانا پڑے گا. اور وہ کافر یہ چاہے گا کہ مجھے ابھی جہنم میں ڈال دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس وقت اتنا سخت عذاب کو محسوس کرے گا، اتنا سخت عذاب کو محسوس کرے گا کہ وہ یہ کہنے لگے گا کہ بس ابھی مجھے جہنم میں ڈال دو. یعنی جہنم میں ڈالنے کا جو انتظار ہوگا کہ ابھی ڈالا جائے گا، ابھی ڈالا جائے گا، ابھی ڈالا جائے گا، اور اس کی وجہ سے جو خوف اس کے اوپر طاری ہوگا وہ اتنا بھیانک ہوگا کہ وہ یوں کہنے لگے گا کہ بس ابھی مجھے جہنم میں ڈالے. یعنی اتنا سخت عذاب ہوگا. نہیں اگر کسی کو مصیبت دی جائے، کسی کو مارا جائے، پیٹا جائے، ٹارچر کیا جائے، تو وہ تھک ہار کر کیا کرے، یار تم مجھے مارا لو، تم کیا کرو میرے کو جان سے مارا لو. تو کیا ہو جائے گا کہ جو تکلیف ہے وہ کم ہو جائے گا. تو اس دن کافر اور منافق اور مشرک بھی یہ پکار اٹھیں گے، اور جب وہ جہنم کو دیکھیں گے تو انہم مواقعوها، یقین کر لیں گے کہ اب تو اس میں کیا ہے، اپنے گرنے والے ہی ہے. ولم نجدوا عنها مصرفا، اور وہ جہنم سے کسی طرح کا چھٹکارا اور کسی طرح کی راہ فرار، یعنی بھاگنے کا راستہ نہیں پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جو موبق ہوگی نا، یہ موبق، یہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے
یہ خاص طور پر مشرکین کے لیے اللہ رب العزت ظاہر کرے گا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اور اس کی کیفیت ایسی ہوگی، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ ظاہر ہوگی تو اس کے چاروں طرف فرشتے ہوں گے اور بیچ میں مشرکین ہوں گے. بیچ میں کون ہوں گے؟ جیسے ایک زمین کی سطح ہوگی اور ادھر ان کے شرک کرنے والے کھڑے ہوں گے، اور سامنے کی جانب پہ جن کی وہ عبادت کرتے تھے، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ سمندر ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، شیطان ہو، شیطان کی ذریت ہو، یا نبیوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، جن کی وہ عبادت وہ سامنے کی جانب ہوں گے. جب اللہ رب العزت ذرا پکارو تو صحیح اپنے معبودوں کو، اور پھر وہاں سے کوئی جواب نہیں ملے گا تو پھر ایک طرح کی ایک جہنم کی ایک وادی ظاہر ہوگی جس کے چاروں طرف کیا ہوں گے؟ فرشتے ہوں گے. اب ان کے جو معبود ہیں جن کو انہوں نے اللہ رب العزت کا شریک ٹھہرایا تھا، ان کے اور ان کے درمیان کیا ہو جائے گی؟ یہ جہنم اور یہ جہنم کی وادی موبق حائل ہو جائے گی. اور وہ چاروں طرف ہے نا فرشتے کھڑے ہوں گے بڑے بڑے کانٹے دار ہنجر لے کر کے، جس کو چابک کہتے ہیں، وہ جہنم کے چابک اور جہنم کے ہتھیار لے کے کھڑے ہوں گے. وہ جیسے کوشش کریں گے اپنے معبود کے پاس سفارش کرانے کی، ایسے ان کو کیا پڑے گا؟ ہنٹر پڑے. وہاں سے تو کوئی جواب ملے گا ہی نہیں، لیکن یہ کوشش کریں گے ان کے پاس جانے کے لیے. تو اب وہاں کیا کھڑے ہوں گے؟ اللہ رب العزت کے پہرے دار کھڑے ہوں گے، اللہ رب العزت کے واچ مین کھڑے ہوں گے. وہ ان کو دیکھ رہے ہوں گے. جیسے ہی کوئی بھی کافر، کوئی بھی مشرک، کوئی بھی اللہ رب العزت کا دشمن، دین کا دشمن ادھر جانے کی کوشش کرے گا، مجرمین لوگوں کو مسیح بالکل پھٹکارا جائے گا، ان کو دھتکارا جائے گا. اور پھر وہ کیا ہے؟ چاروں طرف آنکھوں سے اپنی آنکھ کو دیکھ لیں گے. اب ان کو یقین ہو جائے گا اب کوئی چھٹکارا نہیں ہے. یعنی چھٹکارے کی امید بھی اللہ رب العزت کیا کر دے گا؟ بالکل ختم کر دے گا. کیونکہ امید ایسی چیز ہے نا کہ آدمی کو برقرار رکھتی ہے. آدمی کتنی بھی پریشانی نہیں ہو، آدمی کتنی بھی مصیبت میں گر جائے، لیکن اگر کہیں سے اس کو سپورٹ مل جائے، کہیں سے اس کو تھوڑا سا سہارا مل جائے تو اس کی امید جاگ اٹھتی ہے. تو مشرکین جب اللہ رب العزت کیوں کہے گا کہ نادوا شرکاء الذین زعمتم، بلاؤ ذرا اپنے معبودوں کو، تو اس کو تھوڑی سی امید ان کو جاگے گی. تو یہ جو امید ہے نا، اس امید کو بھی اللہ رب العزت کیا کر دے گا؟ ختم کر دے گا. اور کتنی بھیانک اور کتنی خطرناک ان کی زندگی ہوگی آخرت کی. تو اللہ کا احسان ہے، اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری اس پیشانی کو غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے بچا لیا. اور انشاءاللہ العزیز یہی پیشانی جو آج دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کے سامنے جھکتی ہیں، کل قیامت کے دن ہم کو کہاں؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخروئی دلائے گی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کامیابی دلائے گی. چاہے دنیاوی اعتبار سے ہم کیسے بھی ہیں، لیکن اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے قرآن پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، انشاءاللہ العزیز موت کے بعد ایسی زندگی نصیب ہوگی جو کافروں کو اور منافقوں کو اور مشرکوں کو نصیب نہیں ہوگی. تو جناب ان کے اسباب کو دیکھ کر، ان کی تدبیروں کو دیکھ کر زیادہ گھبرانے کی ضرورت، یہ تو اللہ کا نظام ہے. بتاؤ فرعون سے بڑا کوئی ظالم آیا ہوگا ہمارے زمانے میں؟ فرعون وہ تو زندہ لوگوں کو آنکھ میں جلا دیتا ہے. ابھی ہمارا زمانہ ایسا ہے، اتنا بدتر زمانہ تو نہیں آیا نا. پھر امید ہارنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر کیوں لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ پھر کیوں لوگوں کے خوف کو اپنے دلوں میں جگا دینے کی ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت نے اتنی شاندار فضیلت ایمان والوں کی پچھلی آیت کے اندر بیان فرمائی، اور پھر اگلی آیت میں بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے. تو ہمیں تو خوش ہونے کی ضرورت ہے نا. اللہ کرے ہمیں بات سمجھ میں آ جائے. اور اللہ رب العزت نے جو پیغام ان آیات کے اندر امت مسلمہ کے لیے دیا ہے، اللہ کرے پوری امت مسلمہ اس پیغام کو سمجھنے والی بن جائے اور اس پر عمل کرنے والی بن جائے. سبحان اللہ.